حضرت معاشرتی تعلقات کی ہم بات کر رہے تھے، یا آنا جانا یا اکٹھے ہونا، اس میں ایک موقع جو پیدا ہوتا ہے وہ شادی بیاہ کا بھی ہے، اور ایک گھر سے زیادہ کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص زینت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں۔ ایسے جو فنکشن ہیں شادی بیاہ وغیرہ جو ہے، اس پر پردے کے متعلق کیا ہدایات ہیں؟ اس کے لیے جو بہترین طریق یہ ہے کہ پردے کے تقاضے بھی پورے ہوں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے جس میں خواتین نے بناؤ سنگار کرنا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو ملتی ہیں، ان کا ایک خوشی کا تقریب ہوتی ہے، تو اس کا بہترین طریق یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے الگ الگ فنکشن ہوں، ان کی بیٹھنے کی جگہیں الگ الگ ہوں، تاکہ عورتیں آزادانہ طور پہ اپنی اس تقریب میں آزادانہ طور پہ شامل ہو جائیں، اور نہ ہی اس میں مکس ہوں، کیونکہ خواتین کو حجاب بھی ہوگا مردوں سے، اور ویسے بھی اس چیز کی پابندی ہے۔ اور محترم مشہور صاحب نے جو ابھی بیان کیا ہے کہ بعض ایسے رشتے جو بہت قریب کے رشتے ہیں، ان سے بھی اسلام نے بڑی احتیاط کا حکم فرمایا، اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی اجازت دی۔ مثلا دیور والا رشتہ جو ہے، اس میں فرمایا الہم و الموتو، کہ موت کی طرح ہے۔ تو اس قرآن کریم نے جو رشتے بیان کیے ہیں، ان میں کہیں پہ بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ مختلف فیملیوں کے لوگ اکٹھے ہو کے اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کریں، بلکہ وہ یہی ہے کہ الگ الگ مردوں کا الگ انتظام ہو، کھانے کا ہے، بیٹھنے کا ہے، اس تقریب کے مختلف پروگراموں میں شامل ہونے کا ہے، عورتوں کا الگ ہو۔ اور اسی طرح یہاں تک چونکہ یہ اب جدید دور ہے، اس میں مختلف لوگ اپنی جو ویڈیو بنتی ہیں، فوٹوگرافی ہوتی ہے، یہ خاص طور پہ اس کا التزام ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے خلفاء ہمیں بڑی باقاعدگی سے ان باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اصلاح ارشاد کی طرف سے بھی اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ اگر مووی بننی ہے، فوٹوگرافی ہونی ہے، تو ایسا شخص بنائے اور ایسا شخص فوٹوگرافی کرے جو گھر کا ہے، اور جب اس نے مووی بنانی ہے یا فوٹوگرافی کرنی ہے تو پھر ان عورتوں کو جو باہر سے آئی ہوئی ہیں باقاعدہ وہاں پہ اعلان ہو کہ اب ہم مووی بنانے لگے ہیں، فوٹو کھینچنے لگے ہیں۔ اس لیے جو پردہ دار خواتین ہیں وہ تو یا الگ ہو جائیں یا وہ پردہ کر لیں، تاکہ وہ اس میں ان کے لیے بعد میں وہ کسی سبکی کا باعث نہ بنے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایسے موقعوں پر اگر ان کا دھیان رکھا جائے تو تمام کام بڑے بخوبی اور بڑی آسان طریقے کے ساتھ انجام پر پا جاتے ہیں۔ اور اس نام پر کہ جی شادی ہے، فنکشن ہے، یہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جی پردہ جو ہے اتار دیا جائے، اس کو صرف فیشن کے اظہار کے طور پر، یا کہ جی عورتوں نے بال بنائے ہوئے ہیں بڑے اسپیشل تو وہ خراب ہو جائیں گے اگر سر پہ دوپٹہ لیا۔ اگر کوئی ایسا موقع ہے جہاں آنا جانا پڑتا ہے، باہر جانا ہے، باہر نکلنا ہے، تو اس موقع پر وہ شادی ہے یا کوئی بھی موقع ہے، بہرحال جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان پر عمل جو ہے وہ اسی طرح سے وہ رہے گا۔ ایسے موقعوں کے لیے میں سمجھتا ہوں حضرت صاحب کا جو حضرت مسیح علیہ السلام کا حافظ مشہور صاحب نے بات بڑا خوبصورت کہ جو پردہ نہیں کرتی خواتین، شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس وقت جب وہ بناؤ سنگار کیا ہوا، ان تقریبات میں بہت ساری قباحتیں، پھر جب پردے نہیں ہوتے، مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کی بیویاں تک اس میں مختلف قباحتوں میں ملوث ہو جاتی، اس لیے اس میں تو خاص طور پہ اس بات کا جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔